21 جون 2020 روز اتوار تاریخی سورج گرہن ہوگا۔ 21 جون سال کے سب سے بڑے دن میں سب سے بڑا گرہن ہونے جا رہا ہے۔ ایک مہینے میں 3 گرہن لگ رہے ہیں۔ 5 اور 6 جون کو چاند گرہن اور 21 جون کو سورج گرہن ہوگا، جبکہ 5 جولائی کو دوبارہ چاند گرہن ہوگا۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کبھی بھی اکیلے نہیں آتے، بلکہ تقریباً 15 دن کے وقفے سے ایک ساتھ آتے ہیں۔ 26 دسمبر 2019 کے سورج گرہن کے مقابلے میں زیادہ گہرا سورج گرہن ہوگا۔ 1999 والے سورج گرہن کے بعد سب سے بڑا سورج گرہن ہوگا۔ یہ سورج گرہن ایشیا کے تمام ملک میں آسانی سے نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ چائنا، انڈیا، آسٹریلیا، افریقہ اور کئی ممالک میں ہوگا۔ پاکستان میں بھی 95% سے 98% تک چاند سورج کو چھپا لے گا، اور جیسے اسلام آباد میں 9:50 پر سورج گرہن ہونا شروع ہوگا، اس کا عروج 11:25 پر ہوگا اور اختتام 1:06 پہ ہوگا، اور سورج گرہن 82% ہوگا، جبکہ لاہور میں 11:26 پر اس کا عروج اور 91% ہوگا، پشاور میں 11:21 پر ہوگا اور 79% کراچی میں 10:59 پر 93% ہوگا، کوئٹہ میں 11:06 پر عروج پر ہوگا اور 87% چاند سورج کے سامنے ہوگا۔ پاکستان میں سورج گرہن کا آغاز سب سے پہلے بلوچستان کے ساحلی علاقوں گوادر پسنی سے شروع ہوگا۔ سورج گرہن سب سے زیادہ سکھر، لاڑکانہ اور گوادر میں ہوگا، جہاں پر سورج کا 99% حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں جزوی سورج گرہن کی مقدار سب سے زیادہ کراچی میں ہوگی، جہاں پر لگ بھگ شام کے مانند اندھیرا چھا جائے گا، اور تاہم اس سے زیادہ اندھیرا رحیم یار خان، شکارپور، شہزاد کوٹ، جیکب آباد اور میں ہوگا۔ ان شہروں کے ارد گرد کے علاقوں میں کہیں بھی انتہائی مقدار 94% سے کم نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد دی، مگر کچھ عرصے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت، کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بہت اہمیت تھی۔ آپ کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور بیٹا نہیں دیا، بیٹا دے کے واپس لے لیا۔ اللہ کی قدرت ہے، جس دن بیٹے کی وفات ہوئی اس دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ عرب کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑی مصیبت یا حادثہ ہوتا ہے تو سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر بھی سورج کو گرہن لگ گیا، مگر آپ نے اس بات کی تردید فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ یہ کسی کی وجہ سے، کسی کی موت کی وجہ سے اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے۔ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ماڈرن سائنس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کر دی اور کہ چاند چلتے چلتے سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج گرہن، اور اگر زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند گرہن ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اگر یہ فطری عمل ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج گرہن کے وقت اتنا کیوں گھبراتے تھے؟ اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بھی فطری عمل کام کو عادت کے مطابق نہ ہو سکے، جیسے تیز ہواؤں کو چلنا، کثرت سے بارش ہونا، بجلی کا بار بار کڑکنا، ہر مصیبت، اور آپ فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ اسی طرح سورج اور چاند گرہن کے موقع پر نماز پڑھتے۔ سورج گرہن کی نماز کسف اور چاند گرہن میں نماز خسوف کہلاتی۔ خسوف اور خسوف کے وقت نماز پڑھنا سنت ہے۔ کسف میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہے، البتہ اس کے لیے اذان یا اقامت کے ہونا ضروری نہیں۔ نماز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں پڑھنا
لمبے لمبے رکوع کرنا، سجود کرنا سنت ہے۔ نماز کے بعد امام دعا میں مشغول ہو جائے اور مقتدی امام کی دعا پر آمین آمین کہتے جائیں۔ نماز کسف میں قرآن بلند آواز میں کرنا مسنون ہے۔ مشہور ہے کہ سورج اور چاند گرہنے کے وقت کھانا پینا منع ہے۔ حدیثوں سے یہ ثابت نہیں، البتہ وہ وقت خدا کی طرف دھیان لگانے کا ہے، اسی وجہ سے کھانے پینے کا شغل ترک کر دینا اور بات ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت کے بارے میں جو مختلف احتیاط آئی ہیں، اس کا بھی کوئی حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں، لہٰذا ایسی باتوں پر یقین رکھنا ایمان کی کمزوری کا باعث ہے۔ اسی طرح جب کوئی خوف یا مصیبت پیش آئے تو نماز پڑھنا مسنون ہے، مثلاً سخت آندھی چلنے یا زلزلہ آئے یا بجلی گرے یا کوئی مرضی عام ہو جائے جیسے کورونا اور یا دشمن وغیرہ کا خوف ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف رجوع کیا جائے۔